لیے قربانی ہے یہ رب کے لیے، قربانی ہے یہ رب کے لیے۔ ناظرین گرامی، قدر وقفے کے بعد آپ تمام کا خیر مقدم ہے۔ ARYQ TV اس وقت الحمدللہ پوری دنیا میں دیکھا جا رہا ہے، اور ہمارے ناظرین، ہمارے وہ ڈونرز، وہ مخیر حضرات کہ جو اس وقت KGN ٹیلی تھون ٹرانسمیشن کو براہ راست ملاحظہ کر رہے ہیں، بڑھ چڑھ کر اپنے تعاون کو ہمارے ساتھ پیش کر رہے ہیں۔ ہمارے کال سینٹر میں جو کہ ہمارے ہیڈ آفس میں موجود ہے خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کے، وہاں پر کالز کا ایک سلسلہ جاری و ساری ہے۔ ہمیں آپ کے ڈونیشنز بھی موصول ہو رہے ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کی صدا پر دنیا بھر میں لوگ لبیک کہہ رہے ہیں اور اپنے حصوں کو شامل کر رہے ہیں۔ ناظرین گرامی قدر، KGN ٹیلی تھون اس وقت آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں، اور یقین جانیے کہ یہ کار خیر، یہ جو پلیٹ فارم یہاں پر آراستہ ہے، یہ در حقیقت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا فیضان ہے کہ جنہوں نے غریب نوازی کے لیے اپنے مریدین کو چن لیا ہے، کہ جن کے ذریعے سے غریبوں کی اشک سوئی کا، غریبوں کی داد رسی کا، فریاد رسی کا اہتمام خاص کیا جا رہا ہے۔ ناظرین گرامی قدر، یہ قربانی اپیل ہے سن 2024 کی KGN نیٹ ورک کی، اور ناظرین گرامی قدر اس وقت ہم آپ سے ایک مرتبہ پھر اس ڈیٹیل کو ڈسکس کرتے چلیں۔ اگر آپ مکمل ایک گائے کی قربانی کرنا چاہتے ہوں خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کے ساتھ مل کر، تو مکمل ایک جانور، مکمل ایک بڑا جانور گائے کی قربانی اگر آپ کرنا چاہیں 1,26,000 میں آپ ایک مکمل گائے کی قربانی کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ فقط ایک حصہ شامل کرنا چاہتے ہوں، ایک حصہ قربانی کا اگر آپ شامل کریں گے تو جسٹ 18,000 روپیز میں آپ قربانی کا ایک حصہ خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کو ڈونیٹ کر سکتے ہیں۔ اور ناظرین گرامی قدر، اس کے علاوہ اگر آپ گوٹ کی قربانی کرنا چاہتے ہوں تو 32,000 روپے میں آپ ایک مکمل گوٹ کی قربانی بھی خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کے ساتھ مل کر کر سکتے ہیں۔ آپ دنیا کے کسی بھی خطے میں موجود ہیں، کسی بھی ملک میں رہائش پذیر ہیں، کہیں بھی بیٹھ کر اس وقت آپ ARYQ TV پر KGN ٹیلی تھون کو ملاحظہ فرما رہے ہیں، ہم آپ سے ہی مخاطب ہیں۔ اگر آپ مخیر ہیں، اگر آپ صاحب استطاعت ہیں، اگر آپ کو اللہ نے اتنا نوازا ہے کہ آپ اپنے اس مال میں سے کہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو وافر عطا فرمایا ہے، تو اس مال میں سے کچھ حصہ آپ اپنے ان مسلمان بہن بھائیوں کے لیے ضرور عنایت فرمائیں کہ جو بر صغیر پاک و ہند میں، پاکستان، ہندوستان اور آزاد جموں کشمیر میں رہنے بسنے والے ہمارے مسلمان بھائی بہن ہیں، کہ جو اس سال قربانی کا فریضہ سر انجام دینے سے قاصر ہیں، جو ملتجی ہیں، جن کی نظریں ملتجی ہیں، دیکھ رہی ہیں معاشرے میں موجود ان لوگوں کی جانب کہ کون آگے بڑھ کر ان کے لیے عملی طور پر اپنا کردار ادا کرے گا، تو یقین جانیے کہ یہ ایک بہترین پلیٹ فارم ہے۔ اس پلیٹ فارم سے جڑ کر آپ اپنے ان مسلمان بہن بھائیوں کی داد رسی اور فریاد رسی کر سکتے ہیں۔ ناظرین گرامی قدر، ہمارا بینک اکاؤنٹ ٹائٹل میں آپ سے ذکر کرتا چلوں، اکاؤنٹ ٹائٹل ہے ہمارا خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ، اور یہ اکاؤنٹ UBL بینک میں موجود ہے۔ آپ اس میں اپنے ڈونیشنز کو سبمٹ کروا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارا اکاؤنٹ نمبر بھی ملاحظہ فرما لیجئے 010-4843-0۔ اس کے علاوہ آپ ان رقومات کو آن لائن بھی ٹرانسفر کر سکتے ہیں، کہ جس کی ڈیٹیلز آپ کی ٹیلی ویژن اسکرین پر اس وقت آویزہ ہے، آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ ویزا کارڈ اور ماسٹر کارڈز یوزر ہیں تو بھی آپ ان اماؤنٹس کو ٹرانزیکشن کے تھرو سبمٹ کروا سکتے ہیں۔ ناظرین گرامی قدر، آپ یہ دیکھیے کہ بریک سے قبل جس طرح سے علامہ صاحبان گفتگو فرما رہے تھے، اور ہم آپ کو یہ ترغیب دے رہے تھے، ہم آپ کو موٹیویٹ کر رہے تھے، ہم آپ کو یہ بتا رہے تھے کہ قربانی کی کیا فضیلت ہے اور اللہ کے ان بندوں کی خدمت کی کیا اہمیت ہے، بالخصوص اس وقت کہ جب ہم ایک مشکل دور سے گزر رہے ہیں، تو آگے بڑھ چڑھ کر اپنے مسلمان بہن بھائیوں کی خدمت کرنا کتنا بڑا جذبہ ہے۔ اور اس جذبے پر، خواجہ غریب نواز کے جذبے پر، اس ادارے کے جذبے پر آپ نے لبیک کہا ہے۔ پاکستان سے محمد شفیق صاحب نے گائے کے 2 حصے ماشاءاللہ پیش کیے ہیں۔ میں بہت شکر گزار ہوں خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کے اس ادارے کی جانب سے آپ کا۔ جناب محمد شفیق صاحب نے گائے کے 2 حصے پیش کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اس قربانی کو قبول فرمائے، اور یہ جو گوشت ہوگا انشاءاللہ یہ جب ان مستحقین تک پہنچے گا، تو جب ان کے حلق سے لقمہ تر ان کے شکم تک پہنچے گا، تو کتنی دعائیں نکلیں گی آپ کے لیے، اللہ کتنا آپ سے راضی ہوگا۔ یقین جانیے ہم بھی بس آپ کے لیے دعا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی دعائیں بھی آپ کے حق میں قبول فرمائے کہ جن کے ساتھ
آپ نے عملی تعاون کا اظہار فرمایا ہے۔ اور اس کے علاوہ ہمارے ساتھ ضیاء الرحمان صاحب نے گائے کے 2 حصے ماشاءاللہ انہوں نے بھی 2 حصے گائے کے پیش کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ضیاء الرحمان صاحب کی بھی اس قربانی کو قبول فرمائے، اور یہ سلسلہ الحمدللہ جاری و ساری ہے۔ مجھے بتایا جا رہا ہے کہ ہمارے کال سینٹرز میں بھی کالز موصول ہو رہی ہیں، اور پچھلی جو ہمارا سیگمنٹ جو گزرا ہے پچھلا، اس سیگمنٹ سے ہی ہمیں کالز موصول ہونا شروع ہو گئی تھیں، اور ماشاءاللہ دنیا بھر میں لوگ دیکھ رہے ہیں، پسندیدگی کا اظہار کر رہے ہیں، سراہ رہے ہیں خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کے اس ادارے کے اس اقدام کو، اس اجتماعی قربانی کے اقدام کو، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی بارگاہ میں اس قربانی کے فریضے کی انجام دہی کی توفیق عطا فرمائے، اور جو لوگ قربانی کر رہے ہیں انہیں اللہ تعالیٰ بے شمار برکتیں عطا فرمائے۔ جو لوگ اس سال نہیں کر پائے اللہ تعالیٰ انہیں یہ استطاعت و توفیق بخشے کہ اگلے سال وہ اپنا جانور لے کر آئیں۔ میرے ساتھ مفتی نواب نفیس قدوسی صاحب تشریف فرما ہے۔ مفتی صاحب، الحمدللہ ڈونیشنز کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، اور الحمدللہ اس وقت ہمیں 2 صاحبان کی جانب سے ڈونیشنز بھی موصول ہو گئے ہیں۔ خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کا یہ ادارہ ایک ایسا فلاحی اور رفاہی ادارہ ہے کہ جو لوگوں کی مدد و معاونت کے حوالے سے زندگی کے مختلف شعبہ جات میں اپنی خدمات کو سر انجام دے رہا ہے۔ حضرت، ایک بہت ہی بیسک بات سے میں چاہوں گا آپ کی جانب آؤں، کسی غریب کو کھانا کھلانے کے حوالے سے کیا اہمیت ہے سرکار کے فرامین کی روشنی میں، اور قرآن مجید فرقان حمید میں کسی بھوکے کو کھانا کھلانے کے حوالے سے کیا فضیلت بیان ہوتی ہے؟ اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ نہ صرف گوشت پہنچا رہا ہے بلکہ پکا پکایا کھانا بھی ان لوگوں تک پہنچا رہا ہے۔ حضرت کیا کہیں گے، کیسے دیکھتے ہیں؟ پہلی بات تو قابل مبارکباد ہیں یہ حضرات، جی، اور اللہ تبارک و تعالی ان کی جائز مقاصدوں کو، مرادوں کو، تمناؤں کو پورا فرمائے۔ ابھی اور آنے دیجئے تو پھر ہم ایسا کریں گے کہ پھر اجتماعی آخر میں دعا کر دیں گے۔ سبحان اللہ، بہترین، ماشاءاللہ۔ جتنے بھی حضرات ہیں تو جلدی جو حضرات اس کا حصہ لینا چاہ رہے ہیں تو جلد از جلد کرتے رہیں تاکہ ہمارے پاس ان کی خبر آ سکے، ان کا نام آ سکے۔ بہت نمبر 1 تو یہ ہے۔ نمبر 2، دیکھیے، ایک ہے بندگی اور ایک ہے عبادات، یعنی معاملات اور عبادات۔ عبادات کے اندر ظاہر ہے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، لیکن جب معاملات آتی ہے تو یعنی اس سے کام نہیں ہوتا۔ جیسے قرآن کیا کہہ رہا ہے، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، یعنی یہ نہیں ہے کہ تم نے مشرق و مغرب کی طرف صورت اپنی اس کا چہرہ کر لیا تو آپ اس کا وہ افضل ہو گیا، اعلیٰ ہو گیا۔ نہیں، اعلیٰ افضل سب سے بڑی عبادات جو معاملات کے اندر ہے وہ کسی بھوکے کا پیٹ بھرنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں نے ابھی دیکھا کہ ایک صاحب نے اس کا، ایک خطیب نے، اس ملک کے نہیں تھے، خطیب نے خطبہ جب جمعہ کا دینا چاہا تو اس نے صرف اور صرف ایک جملہ کہا کہ کسی بھوکے کا پیٹ بھرنا سب سے بڑی نیکی ہے، کھڑے ہو جائے نماز میں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں، یعنی اس نے اس فلسفے کو بیان کر دیا، اور بیٹھنے والے اور اس وقت شامل ہونے والے بھی بڑا اعلیٰ ذہن کا اور مزاج کے آدمی تھے کہ انہوں نے سب کر دیا۔ کیونکہ خطبہ جو ہے عربی کے اندر ہمارے جو پڑھا جا رہا ہوتا ہے وہ سنت ہے پڑھنا۔ اب اس کے اندر چاہے تو پہلی نشست میں کھڑا ہو کر مختصر ترین 3 دفعہ کہہ دے الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، بیٹھ جائے۔ دوسری پہ کھڑا ہو اور سرکار دو عالم پہ درود پڑھ لے، خطبہ ہو گیا۔ اب یہ جو ہمارے ڈیٹیلز ہے وہ علماء کرتے ہیں، تو اس کے اندر خلفائے راشدین اور یہ تمام لوگ، ان کے کام ہیں بہت بڑے۔ خلفائے راشدین کا کام جو ہے، اس نے اسلام کو زندہ کیا۔ بے شک، بے شک۔ سیدنا، خصوصاً سیدنا عمر فاروق کی عظمت کو سلام، رضی اللہ تعالیٰ۔ ٹھیک ہے، لہٰذا ایک تو یہ ہے۔ تو اللہ تبارک، جیسے آپ گھڑی گھڑی اس کا بڑے زور دے رہے تھے خواجہ غریب نواز، تو یہ یاد رکھیے خواجہ غریب نواز تمام اولیاء اعظام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا وتیرہ رہا ہے، طریقہ رہا ہے کہ ان کے در پر بھوکا پیٹ بھر کے جاتا تھا۔ کیا بات ہے، پہلے غذائی ضرورت پوری کی جاتی ہے۔ جی بالکل، پہلے یہ ہے اس کی، اور آ رہا ہے۔ جی، ظاہر ہے کہ جو لوگ جا رہے ہوتے ہیں، لوگ کرٹیسائز بھی کرتے ہیں اپنے اپنے ذہن کے مطابق، وہ ایک نادانی ہے، کیونکہ ہر پریشان حال ایک کندھے کی تلاش میں ہے کہ مجھے ایسا کندھا مل جائے جس کے پر سر رکھ کر میں اپنی بپتا سنا سکوں۔ ایسا ہی، اور وہ اس بزرگان دین جو کہ فزیشن ہیں،
دو ہی طبقے اسلام میں، ایک سرجن ہے، ایک فزیشین ہے. واہ واہ واہ، کیا بات ہے، تو ایک کیا بات ہے، واہ واہ. ٹھیک ہے. اب کیا چیز ہے، جی عالم دین جو ہے لطیف پہلو. اس کے پاس تو سیدھے سیدھے کہ لیٹ جا بھائی فوراً تیرا آپریشن کرتے ہیں، جس طرح ڈاکٹر کہتے ہیں بھائی اب اس کے بغیر میڈیکیشن سے کوئی واسطہ نہیں ہوگا، اب آپریٹ کروں گا. فزیشین جو ہے وہ بیچارہ سر مغزنی کرتا رہتا ہے کہ کس دوا سے میرے اس مریض کو آرام ہوگا. اس کا علم اس سے زیادہ ہے کاٹ پیٹنے والے سے، کیونکہ کاٹ پیٹنے والا تو آپ کو ویسے بھی قربانی کے ایام میں مل جائے گا گائے اور بکرا ذبح کرتے ہوئے. بہت ڈیمانڈ ہوتی ہے. لہٰذا یہ یاد رکھیے کہ خواجہ غریب نواز یہ جو آپ کہہ رہے ہیں، اگر اس کے لغوی معنی نہیں لیے جائیں، کیونکہ غریب نواز کا جب کہہ گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑھ کے کون غریب نواز. بے شک بے شک بے شک. ایک ہے ہوتا ہے ایک لفظ کے دو معنی ہوتے ہیں شریعت میں. ایک ہوتا ہے لغوی معنی یعنی لغت سے معنی، زبانی معنی. ایک ہوتا ہے اصطلاحی معنی، ٹرمینالوجی ہے. تو یہ طریقت میں بہت بڑا ایک مقام ہے جہاں پر غریبوں کے پیٹ بھرا جاتا ہے. اس طبقے کے اندر سب سے زیادہ پیٹ بھرنے والے جہاں بزرگان دین کا لنگر ہوتا ہے وہاں خواجہ غریب نواز سب سے زیادہ نمایاں. سبحان اللہ. حضرت مجھے بتایا جا رہا ہے اس وقت کہ ہمیں ایک اور حصہ موصول ہوا ہے، اور میں مبارکباد پیش کرتا ہوں خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کی پوری ٹیم کو کہ جن کی اس صدا پر اس وقت لوگ لبیک کہہ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، ہمیں ملاحظہ کر رہے ہیں. بلقیس بیگم نے 2 حصے لیے ہیں ماشاءاللہ گائے میں. اللہ تعالیٰ آپ کی اس قربانی کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے. آپ کے اس کار خیر کو، اس کی انجام دہی کو اللہ تعالیٰ قبول و مقبول فرمائے. خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کا ساتھ دینے کے لیے بہت شکریہ ان لوگوں کی جانب سے کہ جو اس سال قربانی نہیں کر سکیں گے، کہ جن تک آپ کا دیا ہوا وہ گوشت پہنچے گا اور وہ لقمہ اتر ان کے حلق سے اترے گا اور وہ شکم سیر ہو کر کھانا کھا سکیں گے اور اللہ کا شکر ادا کریں گے. یقیناً جب اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ انہیں ایک وقت کا کھانا میسر آیا تو یقین جانیے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے بے حد خوش ہوگا. بلقیس بیگم کا بہت شکریہ. ناظرین گرامی قدر، میں نے گزشتہ دنوں ایک اس حوالے سے بیان بھی سنا، اور ایک بہت ہی خوبصورت بات کہ جہاں ہم قربانی کرتے ہیں اپنے مرحومین کے نام پر، اپنے نام پر، اپنے اعزاء و اقربا کے نام پر، وہیں ہم اپنے آقا و مولا، ہمارے والی و مختار، ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر بھی اگر ہم ایک حصہ قربانی کا خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کو ڈونیٹ کر دیتے ہیں حضور کے نام پر، حضور کی آل کے نام پر، کہ جن کے ہم پر بے شمار احسانات ہیں، کہ جن کی کرم نوازیوں کے سائے تلے ہماری زندگی گزر رہی ہے، اگر یہ ہستیاں حضور کی آل کے ذکر کو ہم چھوڑ دیں، حضور کی آل کے ذکر کو ہم نہ کریں اور ان کے احسانات کو ہم نہ بیان کریں، تو یقین جانیے کہ ہمارے ایمان کی تکمیل نہیں ہو سکتی. میں دنیا بھر میں دیکھنے والے ناظرین سے درخواست کروں گا کہ ایک حصہ اپنے آقا و مولا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر بھی خواجہ غریب نواز ٹرسٹ کو عنایت کیجیے، اور یقین جانیے کہ جب آپ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں اس توشے کو پہنچائیں گے تو سرکار آپ سے بے پناہ خوش ہوں گے اور مسرت کا اظہار فرمائیں گے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے امتیوں سے راضی ہو جائیں. اب میں ایک مرتبہ پھر یہ درخواست کروں گا کہ میں نے جس طرح سے عرض کر دیا ہے، حضور کے نام پر کوئی اپنا ایک حصہ پیش کرے. میں اس وقت یہاں پر منتظر ہوں، اور ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے میرے بائیں جانب جناب نفیس احمد خان صاحب، ممتاز سماجی رہنما. حضرت مفتی نواب نفیس قدوسی صاحب کی گفتگو میں کئی پہلو، ہمیں کئی گوشے میسر آئے گفتگو کرنے کے لیے. بالخصوص حضرت والا نے نمود و نمائش کے حوالے سے ذکر فرمایا. ہم جب دیکھتے ہیں کہ لوگ قربانی کے مراحل سے گزرتے ہیں، قربانی کے جانوروں کو لے کر آتے ہیں، تو پھر ایک ہمارے ہاں کم عقل اور نامعقول طبقے کے اندر ایک مقابلے بازی کا رجحان دیکھنے کو ملتا ہے. ایسی قربانی یقیناً کسی کام کی نہیں ہے. آپ ایسے افراد کے لیے، ان کی ترغیب کے لیے، ان کو سمجھانے کی غرض سے کیا ارشاد فرمائیں گے اس پلیٹ فارم سے؟ مفتی صاحب نے بہت اچھے انداز سے کہا ہے. ایک مشہور حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، آپ تمام عمل کا دار و مدار نیت پر ہے. تو مفتی صاحب نے اس سے پہلے بھی وضاحت کی تھی، ہم نے اختلاف بھی کیا تھا کہ نمود و نمائش نہیں ہونی چاہیے. لوگ بچے جو ہیں وہ جانور اپنا باقاعدہ لے کے آتے ہیں، گلیوں میں دوڑا رہے ہوتے ہیں، بھاگ رہے ہوتے ہیں. باقاعدہ لوگوں نے نمائش کی بھی ہے، آتے ہیں لوگ دیکھنے کے لیے، لائٹیں لگائی ہوئی ہیں، گھروں کے آگے راستے بند کیے ہوئے ہیں. تو یہ
اس معاشرے میں کم سے کم جس میں رہ رہے ہیں یہ نمود و نمائش مناسب نہیں ہے. مقصد ایثار ہے، مقصد قربانی ہے، اور مقصد اللہ کو خوش کرنا ہے اور اللہ کے بندوں کو خوش کرنا ہے اس قربانی کے ذریعے، کہ ان لوگوں تک یہ گوشت پہنچانا ہے کہ جو اس کے مستحق ہیں، جنہوں پورے سال گوشت کی شکل نہیں دیکھی، کبھی انہوں نے کھایا، دال نہیں کھا پا رہا، آج کل جو مہنگائی ہے اس میں. بالکل ایسا ہی. تو ایسے حالات میں اس طرح کی نمود و نمائش جو ہے نا معاشرے میں ایک بہت اہم بات، بہت نقصان دہ عمل ہے، جس کو ہم اخلاقی طور پر بھی برا سمجھتے ہیں. لیکن پھر بھی مفتی صاحب نے اس میں گنجائش رکھی ہے. صاحب میں نے عرض کر دیا تھا پہلے جی جو آپ نے حدیث پاک پڑھی جی تو ہم اسلام بدگمانی نہیں سکھاتا. جی جی ہمیں نہیں پتہ کس کے دل میں کیا ہے، صحیح. اور قربانی کا جانور کیا ہے، شاعر اللہ ہے. اگر میرا نوجوان، میرا بچہ اس میں ملوث نہیں ہوگا جا کر، تو میرے بات تو وہی ٹیم آنی ہے. بالکل اگلی نسل تو وہی. میں نے مسجد کے اندر میرے بچے اگر 2 4 5 بیٹھ کے باتیں کرنے لگتے تو میں ان لوگوں کو اشارہ کرتا ہوں، ہر شخص کو کہہ چکا ہوں کہ ان کو بھگانا نہیں. اگر تم نے آج ان کو جھڑک کے بھگایا تو ہمارے بعد پھر یہ بچے نہیں آئیں گے مسجد میں. ان کو الگ الگ کر کے ایک ایک کو بیٹھا دیں. یہ ایک جذبہ ہے، اسپرٹ جس کو کہتے ہیں، نیشنل اسپرٹ. اسی طرح کیا ہے، اسلام کی اسپرٹ ہے کہ ہمارا ہر نوجوان بجائے ادھر ادھر الٹی سیدھی پھرنے کے، وہ اپنی گائے کو ٹہلا رہا ہے یا کسی چیز کو ٹہلا رہا ہے، اس سے ترغیب مل رہی ہے. دیکھو بعض عبادتیں جو ہیں اسلام میں وہ ترغیب کے لیے، نماز کیوں اس کا کہہ لیجیے کہ ظاہری ہے، اس لیے کہ ترغیب دے رہی ہے. اگر نوجوان جا رہا ہے، بوڑھا نہیں پڑھتا نماز، تو اس کو پتہ چلے کہ یار میں قبر میں پیر لٹکایا ہوا ہوں اور میں نہیں جا رہا ہوں. یہ نوجوان کو 5 ٹائم مسجد میں جاتے دیکھتا ہوں، وہ فوراً اپنی اصلاح کرے گا. اگر بوڑھا جا رہا ہے جو چلنے پھرنے سے بھی محتاج ہے، نوجوان بیٹھا دیکھ رہا ہے، وہ کہے گا یار لعنت ہے میری جوانی کے اوپر، یہ بوڑھا آدمی جو چلنے پھرنے سے بھی محتاج ہے یہ جا رہا ہے. تو بعض عبادتیں کیا ہے، ظاہر ہے ترغیب کے لیے. روزہ جو ہے وہ صرف اللہ جانتا ہے اور آپ جانتے ہیں. کیا بات، کیا بات. تو دونوں میں فرق آ گیا ہی. لہٰذا میں بدگمانی نہیں کرتا ہوں. مجھ کو پتا ہے کہ بعض لوگ باقاعدہ یورپ سے اور کہاں سے نوجوان لڑکے ٹکٹ لے کر صرف آتے ہیں پاکستان میں، کیونکہ جو جوش اور ولولہ یہاں پایا جاتا ہے یہ دنیا کے کسی ملک میں نہیں پایا جاتا. ایسا ہی ہے. تو کیوں آتے ہیں وہ اسی لیے آتے ہیں وہ اپنا شوق پورا کرنے. میں نے کہا تم کیوں آئے ہو لندن سے؟ اس نے کہا صرف میں یہ آیا ہوں اور میں قربانی اونٹ کی بھی دیکھنا چاہتا ہوں. کیا بات، یہ ہے ذوق. اب یہ ترغیب ہے. اگر وہاں صاحب اگر یہ اس کا نہیں کریں تو یہ جذبہ مر جائے. یہ آپ کیوں مناتے ہیں بھائی؟ یہ جتنے بھی ایام آ رہے ہوتے ہیں، 14 اگست منائیں گے بھائی، 23 اس کا کہہ لیجیے کہ مارچ بنائیں گے، فلانا منائیں گے. کیوں مان رہا ہے؟ اگر یہ چیزیں بند ہو جائیں، قائد اعظم ڈے کے اوپر قائد اعظم کا نام کوئی نہ لے، آنے والی نسلیں بعد کی کوئی بھی نہیں جانے گا کہ وہ اس قائد اعظم. بالکل بالکل، اسلاف کا ذکر بہت ضروری. ٹھیک ہے نا. تو یہ جو تمام چیزیں ہیں یہ کیا کرتا ہے، یادوں کو تازہ رکھتا ہے. ربیع الاول شریف آیا کہ سرکار دو عالم کو میں نے خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے اپنے گھر کو چھوٹی سی محفل کی، تو اڑوس پڑوس کے لوگ آئے ہیں، تو وہ دیکھ کر انہیں بھی ذوق ہو کہ یار یہ کر رہا ہوں. ابھی جس طرح فرما رہے ہیں کہ رسول اللہ کے نام پہ، ارے بھائی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی، ابراہیم علیہ السلام کی بھی سنت مبارکہ ہے، یہ رسول اللہ کی بھی ہے. رسول اللہ نے زندگی کے اندر 10 سال تک مدینہ منورہ میں 2 جانور قربان کیے، ایک اپنی طرف سے ایک پوری امت کی طرف سے. تو قرآن کیا کہہ رہا ہے، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، ہر احسان کا بدلہ احسان ہے. یہ امتی کو چاہیے کہ سرکار دو عالم کے حضور نہایت اخلاص پر مبنی خلوص کے ساتھ قربانی کرے، بس کامیاب ہے کامران. حضرت آپ نے ابھی گفتگو فرمائی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر قربانی کرنے کے حوالے سے. نام پہ نہیں میں کہوں گا، میں اس کو کریکٹ کر دوں. جی جی، رسول اللہ کی طرف سے، میرے ماں باپ کی طرف سے، میرے بہن بھائی کی طرف سے. ہاں وہی آپ جو کہہ رہے ہیں نا وہ آپ کی نیت میں. لیکن بعض جو جن کو گمراہی ہے وہ کہتے ہیں لے بھائی اس کا یہ تو اس کا غیر اللہ کا نام آ گیا. لیکن یہاں میں اس حوالے سے بات یوں جوڑ رہا تھا کہ یہ آپ کی گفتگو کی برکت ہے، آپ کی ترغیب کی برکت ہے کہ جس طرح میں نے اب سے کچھ دیر قبل یہ عرض کیا تھا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر آپ کی طرف سے کوئی اپنا حصہ قربانی کا خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کو ڈونیٹ کرے تو الحمدللہ لبیک کہا ہے، اور اپنا نام صیغہ راز میں رکھنے کی التجا کی ہے. کہا ہے کہ اللہ کے بندے کی طرف سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آپ یقین جانیے کہ میرے یہاں اتنی قربانی سب کی ہوتی ہے، پورے گھر کے 14 افراد ہیں، لیکن جو قربانی کے اندر
روحانیت اور جو قربانی کو ہم قربانی سمجھتے ہیں وہ رسول اللہ کی طرف سے بہترین بکرا قربان. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. اور میں ایک اور اعلان اس وقت یہاں پہ کرتا چلوں کہ طاہر صاحب نے ایک گائے کا نذرانہ پیش کیا ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے. اور ایک اور اعلان مجھے اس وقت بتایا جا رہا ہے، جناب محمد شاہبیز حسین صاحب نے 2 حصے گائے کے پیش کیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ شاہبیز حسین صاحب کی اس قربانی کو بھی قبول فرمائے. آپ یقین جانیے آپ کا یہ ساتھ دینا اس قدر وجہ تقویت ہے کہ بتایا نہیں جا سکتا. مجتبیٰ زاہد صاحب نے، مجتبیٰ شاہد صاحب نے 2 حصے ماشاءاللہ بڑے جانور میں، کاؤ میں پیش کیے ہیں. 2 جانور معذرت چاہتا ہوں 2 حصے پیش کیے ہیں. 18,000 روپیز پر یہ حصہ ہے. اور جو بھی اس وقت اس تعاون کو پیش کرنا چاہتا ہو وہ خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کی صدا پر لبیک کہہ سکتا ہے. ناظرین گرامی قدر، کس قدر بڑی بات ہے کہ ہم یہاں بیٹھ کر یہ التجا کر رہے ہیں، یہ گزارش کر رہے ہیں اور آپ سے یہ درخواست کر رہے ہیں کہ آئیے آگے بڑھ چڑھ کر خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کا ساتھ دیجیے. تو ہمارے ڈونرز پوری دنیا سے آگے بڑھ کر ہماری صدا پر لبیک کہہ رہے ہیں. در حقیقت آپ ہی ہمارا فخر ہیں اور آپ ہی ہمارا اثاثہ ہیں کہ جو اس طور پر ہمارے ساتھ مل کر، قدم سے قدم ملا کر، ہمارے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر اس کار خیر کو سر انجام دینے کی صحیح و کوشش کر رہے ہیں. اور بہت ساری ایسی اناؤنسمنٹس ہیں کہ جو پینڈنگ میں ہیں، جو مجھے کہا جا رہا ہے کہ ابھی بتایا جائے گا، ہو سکتا ہے جو ہم نہیں کر پا رہے ہیں وقت کی تنگی کے سبب بھی. اور یقیناً ہم اب سے کچھ دیر کے بعد پروگرام کے وائنڈ اپ کی جانب بھی جا رہے ہیں. تو ناظرین گرامی قدر، احساس ہی زندگی میں سب کچھ ہے. وہ انسان ہی کیا کہ جس کے اندر احساس کی دولت نہ ہو. خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ اس احساس کو ہی آپ کے اندر اجاگر کر رہا ہے، اس احساس کو ہی آپ کے اندر پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ اللہ کے بندوں کا احساس کیجئے اور اللہ کے بندوں کی مدد و معاونت کے لیے بقرعید کے اس موقع پر خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کا ساتھ دینے کی عملی کوشش کیجئے. قربانی کے حصے ڈونیٹ کیجئے. ہماری ٹیلی فون لائنز اوپن ہیں، ہماری ہاٹ لائنز اوپن ہیں، اس پروگرام کے ختم ہو جانے کے بعد بھی اوپن ہیں. آپ کے ڈونیشنز آپ کسی بھی وقت سبمٹ کروا سکتے ہیں. ہمارے ساتھ تشریف فرما الیاس رحمانی صاحب، بہت خوش الحان، خوشگلو ثنا خواں. میں درخواست کروں گا کہ کلام پیش کرتے ہیں آپ، سماعت کرتے ہیں آپ کی آواز میں. بسم اللہ. بزرگوں کا کلام عبدالرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ کا، عبدالرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مقبول بارگاہ کلام ہے، پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. نسیماں جانب بطخاں گزر کن، نسیماں جانب بطخاں گزر کن، نسیماں جانب بطخاں گزر کن، ز احوالم محمد را خبر کن، ز احوالم محمد را خبر کن. توئی سلطان عالم یا محمد، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ،
روئے لطف سوئے من نظر کن روئے لطف سوئے من نظر کن بے بنی جان مشتاق دراجہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ بے بنی جان مشتاق دراجہ فدائے روزائے خیر البشر کن فدائے روزائے خیر البشر کن مریضم یا رسول اللہ مریضم یا رسول اللہ مریضم علاج علاج درد دل چارہ گر کن علاج درد دل چارہ گر کن مشرف خدایا کرم بارے دیگر کر خدایا کرم بارے دیگر کر نسیمہ جانب بتگا گزر سبحان اللہ. ایسی خوبصورت ثناخوانی مفتی صاحب اتفاق فرمائیں گے کہ لفظوں میں ستائش ممکن نہیں ہے. کلام کو جس طریقے کے ساتھ، جس حسن و خوبی کے ساتھ، جس احسن انداز کے ساتھ جس کا کلام ہے جی بے شک کہ اگر وہ نسبت آپ نسبت دیکھ لیں جی تو وہ کیا نسبت ہے؟ وہ حضرت انس بن مالک کی اولاد ہے. سبحان اللہ اکبر. سبحان اللہ. حضرت جی مولانا عبدالرحمن جامی اور رسول اللہ نے جن کے لیے فرمایا جی کہ انت ایسے ہیں جیسے ہمارے گھر والے. اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین مبارک کا صدقہ عطا فرمائے. لفظ جب عشق کی آتش میں پگھل جاتے ہیں، لفظ جب عشق کی آتش میں پگھل جاتے ہیں، خود بخود مدحت سرکار میں ڈھل جاتے ہیں، خود بخود مدحت سرکار میں ڈھل جاتے ہیں. ان کے ہاتھوں سے ملا ہو تو بھلا کیسی کمی، ان کے ہاتھوں سے ملا ہو تو بھلا کیسی کمی. دو جہاں ایک ہی ٹکڑے سے بھی پل جاتے ہیں، دو جہاں ایک ہی ٹکڑے سے بھی پل جاتے ہیں. حال دل کیسا تھا طیبہ میں کوئی کیسے کہے، حال دل کیسا تھا طیبہ میں کوئی کیسے کہے.
دل وہاں جاتے ہی پہلو سے نکل جاتے ہیں، دل وہاں جاتے ہی پہلو سے نکل جاتے ہیں، ان کے ہاتھوں سے ملا ہو تو بھلا کیسی کمی، دو جہاں ایک ہی ٹکڑے سے بھی پل جاتے ہیں، تو پھر وہ کسی دل پہ نظر کر دیں تو کیسا ہوگا، کیا کہنا، وہ کسی دل پہ نظر کر دیں تو کیسا ہوگا، ارے جن کی مرضی ہو تو قبلے بھی بدل جاتے ہیں، جن کی مرضی ہو تو قبلے بھی بدل جاتے ہیں، وہ کسی دل پہ نظر کر دیں تو کیسا ہوگا، ارے جن کی مرضی ہو تو قبلے بھی بدل جاتے ہیں، میں تو بے پر ہوں مگر میرے تخیل کے پرند، میں تو بے پر ہوں مگر میرے تخیل کے پرند، جب بھی جی چاہے سوئے طیبہ نکل جاتے ہیں، جب بھی جی چاہے سوئے طیبہ نکل جاتے ہیں، لفظ جب عشق کی آتش میں پگھل جاتے ہیں، خود بخود مدحت سرکار میں ڈھل جاتے ہیں۔ میں مفتی نواب نفیس قدوسی صاحب کی جانب آؤں گا۔ مفتی صاحب، آخر میں جس طرح سے ہم نے اس بات کا ارادہ کیا تھا کہ ہم دعائے خیر کی جانب بڑھیں گے، میں چاہوں گا 2-3 منٹ ہیں جی آپ کے پاس اتنا وقت ہے، انشاءاللہ میں اس کے حوالے سے آگاہ بھی کروں گا، دعائے خیر ہو جائے کل امت مسلمہ کے لیے۔ اللہم انت السلام علیک یرجو السلام حینا بالسلام وادخلنا دارک دار السلام ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام سمعنا واطعنا غفرانک ربنا وإلیک المصیر الہ بادشاہ ملکہ قادرہ مالکہ بے نیازہ۔ آج کی اس نشست میں جنہوں نے حصہ لیا اور اعلان فرما دیا اور جو لے رہے ہیں ان دونوں حضرات کے لیے دعا ہے کہ جو یعنی پروگرام تو اختتام پذیر ہو رہا ہے، لیکن یہ تمام کہہ لیجیے کہ ونڈوز کھلی ہیں اسی بات پر کہ آپ لوگ جلد از جلد اس میں حصہ لیں۔ ان سب کے لیے بھی، دونوں کے لیے یہ دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دامِ درم قدم بزم سخن معاونت فرمائے، آمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گھروں پر اپنی رحمتیں، برکتیں، فضل، کرم نازل فرمائے، آمین۔ آسمانی زمینی آفتوں سے، بلاؤں سے، بیماریوں سے، آفت ناگہانی سے، ہر قسم کے وبائی امراض سے، ہر قسم کے امراض موذیہ سے، ہر قسم کے حادثات سے سب کو محفوظ و مامون فرما۔ آمین۔ بار الہ جو ذوق اور شوق سے حصہ لے رہے ہیں الہ العالمین کی قربانیوں کو بھی منظور و مقبول و مبرور فرما۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نظر عنایت عطا فرما۔ بار الہ تمام جو اس میں مشکلات ہیں ان کے لیے وہ سب کو آسان فرما، جو بے روزگار ہے اس کو روزگار عطا فرما، جو برسر روزگار ہے اس کی روزیوں میں فراغی عطا فرما، جو بے اولاد ہیں ان کے لیے ان کی اولاد کو نیک و تابعدار بنا، وہ بچیاں جن کے رشتے نہیں آتے آ کے لوٹ جاتے ہیں اللہ ان کے گھروں میں اس قسم کی اگر اس کا حالات ہیں تو بار الہ ان کو نیک بر در و گھر عطا فرما، ہماری دعاؤں کے حق میں قبول فرما، تو دعاؤں کا قبول کرنے والا ہے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینت فرشہ وقاسم رزقہ محمد وآلہ وصحبہ وآل بیت ذریاتہ وازواجہ واولیاء امتہ وعلماء ملتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین گرامی قدر، ہمارے ساتھ میرے بائیں جانب تشریف فرما ہے جناب نفیس احمد خان صاحب، ممتاز سماجی رہنما ہے۔ میں چاہوں گا آخر میں مختصر آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کے اس پلیٹ فارم سے، اس عظیم کار خیر کی انجام دہی کے حوالے سے دنیا بھر میں دیکھنے والے ہمارے ناظرین کے لیے کیا کہیں گے؟ بس میں اس شعر سے یہ اپنا میسج بھی ہے، یہ ہمارا مشن بھی ہے اور زندگی کا مقصد بھی ہے کہ بارے دنیا میں رہو غم زدہ یا شاد رہو، بارے دنیا میں رہو غم زدہ یا شاد رہو، ایسا کچھ کر کے چلو یہاں کہ صدا یاد رہو۔ واہ واہ واہ، کیا کہنے، کیا کہنے، بہت خوبصورت پیغام آپ نے دیا ہے، اور یہی ہے عبادت، یہی دین و ایمان، یہی ہے عبادت، یہی دین و ایمان کہ کام آئے دنیا میں انسان کے انسان، کہ کام آئے دنیا میں انسان کے انسان۔ ناظرین گرامی قدر، خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ الحمدللہ اس عظیم کار خیر کو سر انجام دے رہا ہے۔ اس سال بھی سالہائے گزشتہ کی طرح ہم اجتماعی قربانی کا اہتمام کرنے جا رہے ہیں، اور الحمدللہ ہمیں آپ کے ڈونیشنز موصول ہو رہے ہیں۔ بہت سے اعلانات ایسے ہیں جو میں یہاں کر بھی نہیں سکا وقت کی تنگی کے سبب، اور اپنے وائنڈ اپ پر جانے سے قبل میں ایک مرتبہ پھر اپنے دیکھنے والے تمام ناظرین کے لیے اس ڈیٹیل کو ایک مرتبہ پھر مینشن کر رہا ہوں۔ اگر آپ کاؤ میں ایک شیئر شامل کرنا چاہتے ہوں تو جسٹ 18,000 روپیز، جو کہ بہت ہی
ریزنیبل اماؤنٹ ہے. مارکیٹ سروے کے بعد آپ یقیناً اسی نتیجے پر پہنچیں گے کہ 18,000 روپیز بالکل ایک ڈفرینٹ اور منیمم اماؤنٹ ہے کہ جس میں رہتے ہوئے آپ ایک حصہ گائے کا پیش کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ ایک مکمل گائے کی قربانی کرنا چاہتے ہوں 1,26,000 روپیز میں آپ ایک مکمل گائے کی قربانی خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کے ساتھ کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ اگر آپ ایک مکمل گوٹ کی قربانی کرنا چاہتے ہوں تو 32,000 روپے میں آپ ایک مکمل گوٹ کی بھی قربانی کر سکتے ہیں. ناظرین گرامی قدر، ہمارا UBL بینک اکاؤنٹ ہے. اس اکاؤنٹ میں آپ اپنے ڈونیشنز کو سبمٹ کروا سکتے ہیں. اکاؤنٹ ٹائٹل ملاحظہ فرما لیجئے، خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ ہمارا اکاؤنٹ ٹائٹل ہے. اکاؤنٹ نمبر ملاحظہ فرمائیے 010-4843-0. اور اس کے علاوہ اگر آپ ویزا اور ماسٹر کارڈ یوزر ہیں تو آپ ان کارڈز کے معذرت چاہتا ہوں ان کارڈز کے ذریعے بھی آپ اپنی ٹرانزیکشن کے تھرو اپنے ان اماؤنٹس کو قربانی کے لیے سبمٹ کروا سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے واٹس ایپ نمبر بھی 24/7 اوپن ہے. اگر آپ چاہیں تو ہمیں واٹس ایپ کے تھرو بھی اپنے ڈونیشنز کو سبمٹ کروا سکتے ہیں. ہمارا واٹس ایپ نمبر ملاحظہ فرمائیے 0333119222. پھر ملاحظہ فرمائیے گا، ایک مرتبہ پھر کر رہا ہوں بیان آپ کے سامنے 0333119222. اور اس کے علاوہ دوسرا واٹس ایپ نمبر ملاحظہ فرمائیے گا 0333119223. ایک مرتبہ پھر ملاحظہ فرمائیے گا 0333119223 پر آپ ان واٹس ایپ نمبرز پر بھی اپنے ڈونیشنز کو سبمٹ کر سکتے ہیں. ناظرین گرامی قدر، خدمت انسانیت کے جذبے سے سرشار خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ ایک ایسا ادارہ ہے کہ جو یقیناً بااعتماد ادارہ ہے. ایک ایسا ادارہ ہے کہ جہاں پر دکھی انسانیت کی خدمت کے لیے اپنی تمام تر توانائیوں کو بروئے کار لایا جا رہا ہے. اور ہماری تمام وہ ٹیمیں کہ جو گراؤنڈ پر جا کر آن دا گراؤنڈ اپنی خدمات کو پیش کرتی ہیں، ہمارے والنٹیئرز ہوں، ہماری اپر مینجمنٹ کے احباب ہوں، ہمارا فائنینس ڈپارٹمنٹ دیکھنے والے احباب ہوں. اور ہماری اس وقت ایک بہن نے، مسز عظیم صاحبہ نے ایک گائے کا، ماشاءاللہ سبحان اللہ، ایک گائے کا حصہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام مبارک کی جانب سے، حضور کی جانب سے خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کو ڈونیٹ کیا ہے. آپ کا بہت شکریہ مسز عظیم صاحبہ، آپ نے اس ڈونیشن کو پیش کیا. اللہ تعالیٰ آپ کی اس قربانی کو اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر جس طرح سے آپ نے پیش کیا ہے، حضور کی طرف سے پیش کیا ہے اللہ کی بارگاہ میں، اللہ تعالیٰ اس قربانی کو قبول فرمائے. اور دنیا بھر میں جتنے لوگ اس وقت اس طور پر خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کا ساتھ دے رہے ہیں، آگے بڑھ کر اپنا عملی کردار ادا کر رہے ہیں، ایک ایک فرد میں سمجھتا ہوں لائق تکریم ہے، لائق ستائش ہے. اور خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کا یہ ادارہ اور اس کے بانیان بھی میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ وہ خود بھی مبارکباد کے بے تحاشا مستحق ہیں. اللہ تعالیٰ اس اخلاص کو برقرار رکھے اور اس اخلاص کو دوام عطا فرمائے، اس اخلاص کو ترقیاں عطا فرمائے. اپنے میزبان سید عدنان خالد کو اگلے ٹیلی تھون ٹرانسمیشن تک کے لیے اجازت مرحمت فرمائیے، اس دعا اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اور ناظرین گرامی قدر، خیال رکھیے ان سب کا کہ جو آپ کے عزیز ہیں، آپ کے اقربا ہیں، جو آپ سے محبت کرتے ہیں، جو آپ سے وابستہ ہیں، جو آپ سے جڑے ہوئے ہیں. اور وہ لوگ کہ جنہیں آپ نہیں جانتے، دنیا کے کسی بھی حصے میں موجود ہیں لیکن بحیثیت مسلمان آپ کے بھائی ہیں، آپ کی بہن ہیں، ان لوگوں کا بھی خیال رکھیے. فی امان اللہ، اللہ نگہبان. تیری ذات پر، تیرے نام پر خواجہ ہم غریبوں کو ناز ہے. تو بڑا غریب نواز ہے، تو بڑا غریب نواز ہے. تیری ذات پر، تیرے نام پر خواجہ ہم غریبوں کو ناز ہے. تو بڑا غریب نواز ہے، تو بڑا غریب نواز ہے. میری بات خالی نہ
میری بات خالی نہ جانے دے، میری بات خواجہ جی آج رکھ، میری بات خواجہ جی آج رکھ، تیرے در پہ یوں ہی پڑا رہوں یا غریب نواز، یا غریب نواز، تیرے در پہ یوں ہی پڑا رہوں، میری لاج خواجہ جی آج رکھ، میری لاج خواجہ جی آج رکھ، تیرا کام خواجہ نوازنا، تو صدا سے بندہ نواز ہے، تو بڑا غریب نواز ہے، تو بڑا غریب نواز ہے، سخی اور بھی ہے جہان میں یا غریب نواز، یا غریب نواز، سخی اور بھی ہے جہان میں، تیرے جیسا کوئی سخی نہیں، جسے تو کرم سے نواز دے، اسے دو جہان کمی نہیں، اسے دو جہان کمی نہیں، سخی اور بھی ہے جہان میں، سخی اور بھی ہے جہان میں، تیرے جیسا کوئی سخی نہیں، جسے تو کرم سے نواز دے، اسے دو جہاں میں کمی نہیں، برجولی خواجہ غریب کے، برجولی خواجہ غریب